السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، مکاتیب سید ابو الاعلی مودودی۔ یہ دراصل وہ خطوط ہیں جو مولانا مودودی لوگوں کو جواباً ارسال کیا کرتے تھے جب وہ کچھ سوال یا کچھ گزارش کیا کرتے تھے۔ تو آج اس میں سے ہم 94 پیج کے اوپر ایک اہم مکتوب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ خط جو ہے، یہ جواب دیا گیا، کسی نے آپ کو خط لکھا کہ نرسز جو ہیں، آپ کو معلوم ہوگا تیمارداری کے لیے ہسپتالوں کے اندر لیڈیز نرسز ہوتی ہیں، تو انہوں نے دعا کے لیے اور کچھ گزارشات کے لیے خط لکھا۔ تو مولانا مودودی نے اس کا کیا جواب دیا بہت اہم ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا مودودی کا ان حوالوں سے یا شریعت اسلامیہ کا نرسنگ کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ 10 فروری 1969۔ محترمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت خواہ ہوں کہ اپنی شدید مصروفیتوں کے باعث آپ کے 21 جنوری کے خط کا جواب بروقت نہ دے سکا۔ میری بحالی صحت کے متعلق آپ کی فکر اور میرے گھر والوں کے متعلق آپ کے عمدہ خیالات میرے لیے باعث شکر گزاری ہیں۔ آپ نے نرسنگ کا پیشہ اختیار کرنے والی لڑکیوں کے لیے جو دعا اور ان کے والدین کے لیے نصیحت کے جو الفاظ تجویز کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس کی تکمیل سے پہلے میں یہ بات واضح کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اسلام کی روح سے عورتوں کے لیے الگ ہسپتال یا ہسپتالوں میں الگ وارڈ ہونے چاہیے جن میں لیڈی ڈاکٹرز ان کا علاج کریں اور عورت نرسیں ان کی تیمارداری کریں۔ مرد ڈاکٹر صرف غیر معمولی ضرورت پیش آنے پر عورتوں کا علاج کر سکتے ہیں، نہ کہ عام حالات میں، اور عورتیں نرسیں صرف غیر معمولی ضرورت مثلاً جنگ کے موقع پر مردوں کی نرسنگ کر سکتی ہیں، نہ کہ عام حالات میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عام حالات میں مردوں کی نرسنگ مرد کریں اور عورتوں کی نرسنگ عورتیں۔ اس ضروری توضیح کے بعد میں آپ کی خواہش کے مطابق نرسنگ کا پیشہ اختیار کرنے والیوں کے لیے حسب ذیل دعا تجویز کرتا ہوں۔ خداوندا، میں تیرے بیمار اور آفت زدہ بندوں کی خدمت کے لیے نرسنگ کا پیشہ اختیار کیا ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں سچی ہمدردی اور خلوص اور محبت کے ساتھ تیرے ان بندوں کی خدمت کروں اور ان کی جان بچانے کا جو فرض مجھ پر عائد ہوتا ہے اسے ایمانداری کے ساتھ ادا کروں، اور اس کام میں اپنے ذاتی آرام و آسائشوں کو مریضوں کی خدمت پر قربان کرنے میں تعامل نہ کروں۔ خداوندا، مجھے لالچ اور خود غرضی سے بچا اور میرے دل میں اپنے بندوں کے لیے سچی محبت ہمدردی عطا پیدا کر، اور مجھے اس بات سے محفوظ رکھ کہ میں کبھی کسی بیمار کی تکلیف سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی خواہش یا کوشش کروں۔ یہ دعا ٹریننگ کے زمانے میں بھی ہر نرس کو ہر روز مانگنی چاہیے، اور ٹریننگ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ کسی ہسپتال میں کام کرنے لگے تو اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے ہر روز اس دعا کا اعادہ کرنا چاہیے۔ والدین کو بھی جب کہ وہ اپنی اولاد کو یہ پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دیں، انہیں یہ ہدایت کرنی چاہیے اور یہ دعا دینی چاہیے: ہم نے تم کو یہ پیشہ اختیار کرنے کی اجازت صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ یہ تمہارے لیے اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ تم بندگان خدا کی خدمت کرو، اس لیے تمہیں روزی کمانے سے بڑھ کر مریضوں کی تیمارداری کا فرض ایمانداری، خلوص اور سچی ہمدردی کے ساتھ سر انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں انسانیت کا سچا خادم بنائے اور تمہیں ایک فرض شناس نرس بننے کی توفیق دے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ہر بیمار بچہ گویا تمہارا اپنا بچہ ہے، اور ہر بیمار جوان تمہارے بہن بھائی کی طرح ہے، اور ہر بیمار بوڑھا تمہارے باپ اور ماں کی جگہ ہے۔ ان سب کی خدمت اسی ہمدردی سے کرنا جس کے ساتھ انسان اس طرح سے کرنا جیسے انسان اپنے بچے یا بھائی بہن یا ماں باپ کی کرتا ہے۔ خاکسار ابو الاعلی۔ یہ خط 10 فروری 1969 کے اندر تحریر فرمایا گیا مولانا مودودی کی طرف سے، جس کو ہم نے آج مکاتیب سے پڑھا۔
تو اللہ کریم سے دعا ہے ہماری نرسوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بدتمیزی اور بد زبانی اور بد لحاظی والے لہجے سے بچ سکیں، اور خالص ہمدردی والا اپنے بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ جس طرح اپنے جذبہ رکھتی ہیں اسی طریقے سے جو عام مریض بھی آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی وہ سلوک کریں، اور ایسی دعاؤں کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں، ان کے والدین بھی ان کو ایسی دعائیں اور نصیحتیں کریں۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔